1948 کی جنگ اور القنبہ ہجرت جس نے تاریخ بدل دی۔ 1948 کا سال فلسطین کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن اور دردناک سال سمجھا جاتا ہے۔ فلسطینی اسے النکبہ یعنی عظیم تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے لیے یہی سال آزادی اور ریاست کے قیام کی علامت ہے۔ ایک ہی واقعہ مگر دو مختلف قوموں کی دو مختلف یادیں۔ آج بھی مشرق وسطیٰ کے تنازع کو سمجھنے کی جنگ اور القنبہ کو جاننا ضروری ہے۔ اس کہانی کا آغاز دراصل پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا، جب فلسطین برطانوی مینڈیٹ کے تحت آیا۔ 1917 میں بلفور اعلامیہ کے بعد فلسطین میں یہودی ہجرت میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف عرب آبادی اپنی زمین و شناخت اور سیاسی مستقبل کے بارے میں فکر مند تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کشیدگی بڑھتی گئی، جھڑپیں ہونے لگیں اور دونوں قومیں اپنے اپنے مستقبل کے لیے تیار ہونے لگیں۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے کے تحت ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست قائم ہونی تھی، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی نگرانی میں رکھنے کی تجویز دی گئی۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عرب قیادت نے اسے مسترد کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک فلسطین کی اکثریت کی آبادی کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تھا۔ منصوبے کے اعلان کے بعد فلسطین میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہودی اور عرب مسلح گروہوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں، کئی شہروں اور دیہات میں حملے ہوئے، راستے بند کیے گئے اور عام شہری خوف کے سائے میں زندگی گزارنے لگے۔ مئی 1948 کو برطانوی حکومت نے فلسطین سے اپنا انخلا مکمل کیا۔ اسی دن یہودی قیادت نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ہوتے ہی اگلے روز مصر، اردن، شام، عراق اور لبنان سمیت کئی عرب ممالک کی افواج فلسطین میں داخل ہو گئیں۔ یوں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ابتدا میں عرب ممالک کو امید تھی کہ وہ نئی قائم ہونے والی اسرائیلی ریاست کو شکست دے دیں گے، لیکن جنگ کا رخ جلد ہی بدلنے لگا۔ اسرائیلی افواج نے اپنی تنظیم، اسلحے اور منصوبہ بندی کی بدولت کئی اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی اور مختلف محاذوں پر شدید لڑائیاں ہوئیں۔ اس جنگ کے دوران فلسطینی عوام کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ سینکڑوں دیہات خالی ہو گئے یا تباہ کر دیے گئے۔ لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ لوگ جنگ سے بچنے کے لیے بھاگے، کچھ کو خوف نے ہجرت پر مجبور کیا، جبکہ بعض علاقوں سے لوگوں کو زبردستی نکالے جانے کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہی اجتماعی بے دخلی فلسطینی تاریخ میں النکبہ کہلاتی ہے۔ تاریخی اندازوں کے مطابق تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ وہ غزہ، مغربی کنارے، اردن، لبنان، شام اور دیگر علاقوں میں پناہ گزین بن گئے۔ بہت سے خاندان آج بھی انہی پناہ گزینوں کیمپوں میں رہتے ہیں اور ان کی نئی نسلیں بھی اپنی آبائی گھروں کی واپسی کا خواب دیکھتی ہیں۔ 1949 میں جنگ کے اختتام پر جنگ بندی کے معاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں کے نتیجے میں اسرائیل نے اقوام متحدہ کے تقسیم منصوبے سے بھی زیادہ علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ مغربی کنارہ اردن کے زیر انتظام آ گیا، جبکہ غزہ مصر کے انتظام میں چلا گیا۔ اسی طرح فلسطینی ریاست قائم نہ ہو سکی۔ النکبہ صرف زمین کھونے کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک پوری تہذیب، معاشرت اور شناخت کے بکھرنے کا واقعہ بھی تھا۔ ہزاروں خاندان اپنے گھروں، باغات، کھیتوں، مساجد، گرجا گھروں، اسکولوں اور یادوں سے محروم ہو گئے۔ کئی دیہات وقت کے ساتھ نقشوں سے ہی غائب ہو گئے۔ اسرائیلی مورخین اور فلسطینی مورخین اس دور کے مختلف واقعات کی مختلف تشریحات پیش کرتے ہیں۔ بعض اسرائیلی مورخین کے مطابق بہت سے فلسطینی جنگ کے خوف سے چلے گئے
یا عرب قیادت کی ہدایت پر عارضی طور پر نکلے، جبکہ متعدد فلسطینی اور بعض دیگر مورخین کا موقف یہ ہے کہ کئی علاقوں میں لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا گیا۔ یہی اختلاف آج بھی تاریخ اور سیاست کا ایک اہم موضوع ہے۔ اقوام متحدہ نے بعد میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ادارہ قائم کیا جسے انروا کہا جاتا ہے۔ اس نے تعلیم، صحت، بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن پناہ گزینوں کا مسئلہ آج بھی مکمل طور پر حل نہ ہو سکا۔ ہر سال 15 مئی کو فلسطینی دنیا بھر میں یوم النکبہ مناتے ہیں۔ اس دن وہ اپنے کھوئے ہوئے گھروں، شہروں اور دیہات کو یاد کرتے ہیں اور اپنی تاریخ کو نئی نسل تک منتقل کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اسی دور کو اپنی آزادی اور قومی قیام کی کامیابی کے طور پر یاد کرتا ہے۔ 1948 کی جنگ نے صرف اس وقت کی سیاست کو نہیں بدلا بلکہ آنے والی تمام عرب اسرائیل جنگوں، فلسطینی مسئلے، مہاجرین کے بحران اور امن مذاکرات کی بنیاد بھی رکھ دی۔ آج بھی جب فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کی بات ہوتی ہے تو 1948 اور النکبہ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جنگیں صرف سرحدیں نہیں بدلتی بلکہ انسانوں کی زندگیاں، نسلوں کے خواب اور قوموں کی یادداشت بھی بدل دیتی ہے۔ 1948 کی جنگ اور النکبہ اسی حقیقت کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں انسانوں کی تقدیر بدل دی اور اس کے اثرات آج بھی مشرق وسطیٰ کی سیاست، سفارتکاری اور انسانی زندگی پر نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ 1949 کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی زندگی کیسے گزری، غزہ اور مغربی کنارے کی صورتحال کیسے بنی اور آنے والے برسوں میں یہ تنازع کس طرح مزید پیچیدہ ہوتا گیا۔